اس لیے جب ان لوگوں نے جو جنگلوں میں دیہاتوں میں رہنے والے تھے، جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، ہاں تمہارا جواب فی الحال یہ ہونا چاہیے کہ اسلمنا، کہ ہم نے فرما برداری قبول کر لی ہے، لیکن ایمان کی جو حالت ہونی چاہیے وہ تم میں پیدا نہیں ہوئی۔ وہ حالت کس طرح پیدا ہوگی؟ فرمایا ان تطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تو تب ہی کامل ایمان ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بعض خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی مومنین آپس میں ایک جان کی طرح ہیں۔ ولی کے معنی ہیں دوست، ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کرنے والے، ایک دوسرے کے مددگار، حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کے معاملات کی نگرانی کرنے والے۔ بس اگر جنت کا امیدوار بننا ہے تو آپس میں اس تعلق کو نبھانا ہوگا، اور یہ سلوک صرف آخرت کی جنت کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اس دنیا کی جنت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو جنتان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے دنیاوی اور اخروی جنت دونوں مراد ہیں۔ جب مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس دنیا میں بھی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحماء بینہم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو استوار کیا، دوسرے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ اس کا نظارہ حال ہی میں ہمیں لاہور میں ہونے والے واقعات میں نظر آتا ہے جو 2 مساجد میں ہماری ہوا۔ دنیائے احمدیت میں ہر جگہ بلا تخصیص قوم، نسل، رنگ، احمدیوں پر ہونے والے ظلم نے ہر احمدی کے دل کو بے چین کر دی۔ کئی خطوط مجھے آئے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں ہو تو کیا تمہارا کوئی قریبی عزیز اس واقعے میں شہید یا زخمی ہوا ہے؟ تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے ہی تو تھے۔ ہر شہید ہونے والا میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا تھا۔ یہ صرف پرانے احمدیوں کا یا پاکستانی احمدیوں کا حال نہیں ہے، بلکہ افریقہ کے ایک ملک کے دور دراز علاقے سے مجھے یہ مربی صاحب نے لکھا کہ میں جمعہ کے وقت 28 مئی کو جب ایک جماعت میں پہنچا، دیہاتی جماعت میں دور دراز، تو MTA پر یہ خبر آ رہی تھی، یا خطبے کے دوران میرے سے سنا۔ تو یہ جماعت نووائن کی جماعت ہے اور دور جنگلوں میں رہنے والی، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ دیہاتی جماعت ہے، سڑکیں بھی وہاں نہیں جاتی، جس میں اکثریت ان پڑھوں کی ہے، افریقن لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کو خطبے کے دوران ان کی زبان میں اس تمام واقعے کی تفصیل بتائی جا رہی تھی تو ہر چہرے سے بے چینی نظر آ رہی تھی، ہر چہرے پر جذبات کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور پھر نماز کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رکت سے اور رو کے ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں، حیرت ہوتی تھی ان کو دیکھ کے، ایک عجیب کیفیت تھی۔
بس یہ مطلب ہے ولی ہونے کا، جس نے محبت، پیار کے جذبات اور تعلق میں تمام دنیاوی سرحدوں اور رنگ و نسل کو ختم کر دیا۔ اور یہ ہے وہ انقلاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق نے ہمیں پیدا کی ہے۔ یہ کیفیت یقیناً آپ میں بھی پیدا ہوئی ہے، تو یہ صرف وقتی اور جذباتی کیفیت نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا دونوں کی جنتوں کے حصول کے لیے یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ مومنین اور مومنات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے جب مومن اور مومنات کا تصور ابھرے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی تصور ابھرے گا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بس آپ عورتیں اور مرد جو میرے مخاطب ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر حقیقی جنت کی تلاش ہے تو نہ صرف خود نیکیوں میں آگے بڑھیں بلکہ نیکیوں کے انجام دینے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیں، محبت اور پیار کے تعلق کو بڑھائیں۔ ذرا سی بات پر رنجشوں اور ناراضگیوں کی دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے ان دیواروں کو گرائیں، اور دیواریں بھی بعض لوگ ایسی کھڑی کر دیتے ہیں جن کا گرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولی ہونے کا ایک مطلب ہے کہ معاملات کا نگران ہونا، جس طرح اپنے ذاتی معاملات کی نگرانی ہر انسان کرتا ہے، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کا فرض ہے کہ دوسرے کے معاملات کی نگرانی بھی اسی طرح کرے۔ اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر ہے تو دوسرے کے حقوق کی حفاظت کی فکر بھی ہو۔ اگر محبت پیار کے سلوک اور حقوق کی حفاظت و نگرانی میں جماعتی عہدیداران اپنے نمونے قائم کریں گے تو 50% اصلاح تو اسی طرح ہو جائے گی، کیونکہ اگر ہر سطح پر جماعتی عہدیداروں کو لیں، خدام الانبیاء کے عہدیداران کو لیں، انصار اللہ کے عہدیداران کو لیں، اور آپ لجنہ ہیں، لجنہ اپنے ہر سطح پر عہدیداران کو لیں، تو 50% افراد جماعت کسی نہ کسی رنگ میں کوئی نہ کوئی خدمت بجا لا رہے ہیں تو یہ شامل ہو جاتے ہیں، تو 50% کی اصلاح تو ہو گئی اگر ارادہ ہو۔ بس مومن اور مومنات بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان انعامات سے فیض یاب ہونے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رکھے ہیں، کہ ان نفرتوں اور قدورتوں کو دلوں سے نکال کر پھینک دیں جو ایک دوسرے کے لیے بعض کے دلوں میں پنپ رہی ہیں۔ میں کسی کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن بعض شواہد اور واقعات ایسے میرے سامنے آتے ہیں جن سے دلوں کی قدورتوں کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور بڑی تکلیف سے پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف ایمان کا اظہار کافی نہیں ہے، وہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کا حقیقی ولی بننے کی ضرورت ہے، بنیانیں مرصوص بننے کے لیے، ایک مضبوط دیوار بننے کے لیے ولی بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا مددگار بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم اپنے دشمن پر، اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے، تبھی ہم ان جنتوں کے وارث بن سکیں گے جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں، ہر عورت اور ہر لڑکی اپنا جائزہ لے، ہر مرد اور نوجوان اپنا جائزہ لے، تو ایک جنت نظیر معاشرہ آپ قائم کرنے والے ہوں گے، گھروں کے سکون بھی قائم کرنے والے ہوں گے، آپس کے تعلقات میں بھی خوبصورتی نظر آئے گی،
عہدیدار اور غیر عہدیدار میں عزت و احترام کا رشتہ بھی قائم ہوگا، جماعتی نظام میں بھی مضبوطی پیدا ہوگی، اور کوئی بد فطرت جماعت کو کسی بھی رنگ میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جب یہ کام ہم خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کر رہے ہوں گے تو اس دنیا کی جنت کے بھی وارث ہوں گے اور اگلے جہان کی جنتوں کے بھی وارث بنیں گے انشاءاللہ۔